بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد افضل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی سوچ۔ دوستوں، آج 3 ٹاپکس پر بات کرنی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ نواز شریف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ جو 3 ہم خیال ججز ہیں جنہوں نے یہ پنجاب الیکشن پہ فیصلہ سنایا ہے، ان پر ریفرنس دائر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر گجرانوالہ بار کی طرف سے باقاعدہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اس پر کیا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خبریں گرم ہے کہ حکومت جلد فیض حمید کو گرفتار کرنے والی ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ تو سب سے پہلے نواز شریف والی بات پر آ جاتے ہیں۔ نواز شریف ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں اور میرے خیال میں اب تک پاکستان میں سب سے زیادہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہی ہے۔ وہ ابھی تک تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ججز ہیں جو اپنی منمانیاں کرنے پر اترے ہوئے ہیں اور آئین اور قانون کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنی خواہشات پر عدل کے نظام کو چلانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دینا چاہیے۔ اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ یار نواز شریف نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے، ایسے نہیں ہے، کیونکہ اگر دوسری سائڈ سے پہلے کوئی وار کر دیا گیا تو پھر حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ حکومت کو ان تینوں کے خلاف ریفرنس دائر کر کے اپنا پتہ پہلے چلنا چاہیے، اپنی چال پہلے چل دینی چاہیے، تاکہ ان کے راستے محدود ہو جائیں جو آئین اور قانون کے خلاف چلنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری بات کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آج سے 2 دن پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اصل لڑائی فائز اور فیض کی ہے۔ اگر فائز آ گیا تو فیض نہیں بچے گا، اور اگر فیض بچ گیا تو فائز جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن پائے گا۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک نے ہی اس قبر میں اترنا ہے، لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ اس قوم کے وہ لوگ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کا خواب دیکھتے آ رہے ہیں، ان کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے والی شخصیت ہیں، اور بہت امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جو ان پر توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں وہ ان توقعات پر پورا بھی اتریں گے۔ لیکن ریفرنس دائر کر دیا گیا، تو اب یہ ریفرنس تو کیا نام ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ صادر کر دیا تو کیا نام ہے جو قاضی فائز ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جو ہماری حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت یا شہباز حکومت، انہوں نے بیانات پہ زور رکھا ہوا ہے۔ بیانات سے ہٹ کے ان کو عملی اقدامات کی طرف آنا چاہیے، اور عملی اقدامات میں انہیں نواز شریف کی جو بات کہی گئی ہے کہ تینوں پر ریفرنس دائر کر دیں، تو ان کو ریفرنس دائر کر دینا چاہیے۔ اس سے اور کچھ نہیں تو ان کی اخلاقی حیثیت جو ہے نا وہ بہت کم ہو جائے گی، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہ اپنی منمانی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کسی حد تک بن جائیں گے۔ یہ شہباز شریف حکومت کیا کر رہی ہے، وہ میں مار دینے او بھائی ایویں گل نہیں، ایدا کام ہی نہیں چلنا تھوڑا۔ یہ آپ نے کب سے وہ آڈیو اور ویڈیو اور یہ وہ کر رہے، انہوں نے کوئی آپ کی ٹینشن لی؟ آپ کی کسی آڈیو کا اثر لیا؟ آپ کی کسی ویڈیو کا اثر لیا انہوں نے؟ آپ پھر بھی نہیں میں مار دینے او ماما مار دے جے مارنا ہی تھا، کچھ کرتے صحیح، صبح و شام بیان تے بیان۔ اور ایک اور بات ہے، میرا شاگرد کہہ لیں یا میرا
جونیئر کہہ لیں، اس نے ایک بات میرے سامنے رکھی کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ آ کر وہ بھی دوسرے ججز کی طرح ویسا ہی نکلا تو پھر کیا کرو گے؟ آپ اتنی بڑھ چڑھ کے قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت نہیں کرو۔ تو وہ میں تو اس کو نادان سمجھتا ہوں، لیکن بات تو اس نے بڑے پتے کی کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ بھی ایسا کر دے تو، لیکن ایک بندے کی ہسٹری دیکھتے آ رہے ہیں، ایک بندے کو پرکھتے آ رہے ہیں، تو وہ بندہ اب تک تو اپ رائٹ ثابت ہو رہا ہے، اور اسی لیے تو سارے پاکستان کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک سوال میں نے اپنے جونیئر سے کیا، وہ بھی آپ سن لیں، وہ یہ کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر یہ شہباز حکومت کمپرومائز کر گئی، جس طرح کے وہ جو 4 ججز ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ میں، ان کے معاملے پر یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے جو اب بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کرتا پھر رہا ہے، اس نے کمپرومائز کیا نا۔ اور اسی حکومت کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی کمپرومائز کیا، وہ 4 ججز لے گئے۔ میرے خیال میں اب شہباز حکومت کو مزہ تو آ رہا ہوگا ہور چپنے کا، لے ہور چپو ہور۔ اور اس وقت بھی بندے کے پتر بنتے، ساری باریں آپ کے پیچھے کھڑی تھی، ساری بارز آپ کے پیچھے کھڑی تھی، پوری وکلا برادری آپ کے پیچھے کھڑی تھی، ڈٹ جاتے۔ آج یہ نوبت نہیں دیکھنی پڑتی کہ وہ بندیال کے پاس 8 ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کے پاس 7 ہے۔ وہ چاروں کے چاروں جو اس وقت ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں، وہ اب بندیال کی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اس کا گروپ حاوی ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، اور چپو۔ لیکن اب مریم نواز تو تقریروں میں بڑی کھل کے باتیں کر رہی ہیں، اور انہوں نے کل صحیح درگت بنائی ہے ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کی، لیکن وہ بھی یوتھی ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، عزت ان کے پاس سے ہو کے نہیں گزری، ٹھیک ہے۔ اور بلاول بھٹو نے بھی صحیح تقریر کی، اپنے شام کے ٹائم میں تقریر کی تھی، اچھا خاصا انہوں نے بھی رگڑا دیا ہماری سپریم کورٹ کے ججز کو کہ آپ جو ہے نا یہ راہ راست پر آ جائیں، نہیں تو پھر آپ کو راہ راست پر لایا جائے گا۔ اور میرے خیال میں باتوں سے بڑھ کے آگے عملی اقدامات کی طرف جانا چاہیے۔ ایسے باتوں سے وہ فائدہ اٹھا جائیں گے اور وہ اپنا کام دکھا جائیں گے، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، بعد میں جو ہے نا وہ سام گزر گیا، لکیر پیٹتے رہ گئے، آپ کی وہ مثال نہیں بن جائے۔ اور اب ہم اپنی آخری بات پر آتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو گرفتار کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قاضی وہ فیض حمید کو۔ اب آ جاتے ہیں ہم آخری بات پر کہ فیض حمید کو کی گرفتاری کا امکان ہے، تو میرے خیال میں یہ انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اگر فیض حمید گرفتار ہو جائے تو یہ جو کمک پہنچ رہی ہے نا اس سیاسی دجال کو، عمران خان کو جو کمک پہنچ رہی ہے، یہ فیض حمید کے فیض سے پہنچ رہی ہے۔ وہ ابھی بھی بیٹھا پوری اپنی طریقہ کار جو ہے وہ بیٹھا، وہ پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ یہ ججز کو مینج فیض حمید کر رہا ہے، عمران خان مینج نہیں کر رہا۔ عمران خان تو اپنے آپ کو مینج کر لے، بڑی بات ہے۔ 4 سال اقتدار ملا، ساری مشینری اس کے پاس، ساری اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس، وہ اپنے آپ کو ہی مینج نہیں کر سکتا، پاکستان کو کیا مینج کرتا، اور اب ججز کو وہ کیا مینج کرے گا؟ یہ سب جو ہے وہ فیض حمید بیٹھ کے مینج کر رہا ہے، ثاقب نثار بیٹھ کے مینج کر رہا ہے۔ تو ان پر ہاتھ ڈال لینا چاہیے، ان کو اندر بھیجو، یہ شیطان کو جو پیچھے سے کمک پہنچ رہی ہے یہ تو بند ہو۔ یہ جیسے ہی کمک بند ہوگی یہ عمران خان ٹھوس ہو جائے گا، اور یہ جو ججز بڑھ چڑھ کے آگے ادھر ادھر چھلانگے لگا رہے ہیں نا، یہ بھی پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ لیکن وہی میں نے کہا نا، شہباز شریف جو ہے نا وہ کام کرنے سے پہلے ڈرتا بہت ہے، ٹانگیں کانپتی رہتی ہیں اس کی، جب پیچھے سے آگے کوئی سہارا دیتا ہے اور ہلا شیری کرتا ہے، پھر جا کے یہ کہتا ہے اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اور پھر وہ کر دیتا ہے۔ لیکن باتوں سے زیادہ عملی اقدامات کی طرف آنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو مضبوط رہنا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ حق پر ہے، یہ ججز نا انصافی کر رہے ہیں، یہ حق پر بالکل نہیں ہے۔
پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ان جو شر پسند لوگ ہیں، جو آئین اور قانون کے غدار ہیں، جو آئین کا حلف اٹھا کے آئین سے غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کو کچل کے رکھ دینا چاہیے، ان کو مثال بنا دینا چاہیے۔ ایک مثال بنگلہ دیش میں میں نے سنا کہ وہ ایک جج ہے، اس کو قید بامشقت سنا دی گئی ہے، مس کنڈکٹ۔ تو اب وہاں پر کسی جج کی ہمت ہوگی کہ وہ دوبارہ مس کنڈکٹ کی طرف جائے کوئی اور جج؟ اسی طرح ادھر ایک دو جج کو جو ہے نا ایسے کوئی چکی شکی میں ڈال دو تو بعد کے سارے جج جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، ادھر آمر شامر چھوڑو، جو بھی آئے یہ اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ آمر تو ہو کے گزر جائے گا، کیونکہ کوئی آمر بھی 8-10 سال سے اوپر نہیں گزار چکا، اینڈ پاکستان کے اصل مال کو عوام اور عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں دے کے بھاگ گیا، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے پھر میری خیر نہیں، میری پکڑ ہوگی۔ لیکن یہاں پہ مثال بنانا ہی مشکل ہے، ہم مثال بناتے ہی نہیں، ہم وقت آنے پر بس سیاست کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سیاست تو پھر بہت آتی ہے، اسی لیے تو پاکستان کا یہ حال ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔